کہ دیکھو گھر میں بیوی بچوں کی عورتوں کی حفاظت کے لیے ہم دونوں میں سے کسی ایک کا رہنا ضروری ہے، لہذا میرے بیٹے حضور کے ساتھ مجھے جانے دو، تم یہیں رہ جاؤ۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ ابا جان آپ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو میں آپ کو باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو ترجیح دیتا، آپ کو آگے کرتا، لیکن معاملہ یہاں جنت کا ہے اور جنت کا معاملہ ہے، مجھے امید ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہوں گا اور شہید ہو کر کے جنت پا جاؤں گا۔ کوئی اور سودا ہوتا، کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا، مگر اس مسئلے میں میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اب باپ اور بیٹے کی بحث ہو رہی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میں جانا چاہتا ہوں، باپ کہہ رہا ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کے نام سے قرہ نکالا گیا ہے۔ ایسی مثال ملے گی آپ کہ کوئی اپنی جان اس طریقے سے قربان کرنا چاہتا ہے۔ قرہ نکالا گیا، چیٹی لٹائی گئی دونوں کے نام سے، جس کا نام اٹھے گا وہ جنگ میں جائے گا۔ دونوں کے نام کو اڑایا گیا، جس کا نام اٹھایا تو اس میں سعد کا نام تھا، بیٹے کا نام۔ بیٹا باپ سے خوش نصیب نکلا۔ اب حضرت سعد خوشی خوشی حضور کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور پھر شہادت کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور اس طریقے سے گویا انہوں نے اپنی مراد کو پالی۔ پھر ان کے بیٹے، ان کے جو والد صاحب خیثمہ رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں جو شہادت کا جذبہ تھا، پھر اللہ نے اس کو غزوہ احد میں پورا فرمایا۔ غزوہ احد میں باپ بھی شہید ہو گئے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی ہیں عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ، بدر کے دن